بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بحمد اللہ تعالی ماہ محرم الحرام 1448 سنہ ہجری کا تیسرا جمعہ مبارکہ ہے 17 محرم 1448 مطابق 3 جولائی 2026 جمعہ کا روز روشن بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شرازی کالونی میاں والی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ آج سورۃ المائدہ رکوع نمبر 15 پارہ نمبر 7 کا رکوع نمبر 5 اور سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ نمبر 109 تا 115 7 آیات بینات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ اہم ترین عنوانات امت کے تعلق سے کل قیامت میں رسولان گرامی سے اللہ تعالیٰ کا سوال، حضرت عیسیٰ روح اللہ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور آپ کے حواریوں کی درخواست پر دسترخوان مائدہ کا نزول، جس کی نسبت سے سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ یہ سیکنڈ نصف رکوع ہے۔ رب قدیر کو منظور ہوا تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ سورۃ المائدہ اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن کہ جس دن جمع فرمائے گا اللہ رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، پھر پوچھے گا، پھر کہے گا، پھر فرمائے گا ماذا اجبتم، کیا جواب دیے گئے تم اے گروہ انبیاء، اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے قاصدوں پیغمبروں، بتاؤ کہ تمہارے ساتھ میری مخلوق نے کیا معاملہ کیا اور تمہارے پیغام ربانی پہنچانے پر انہوں نے کیا جواب دیا۔ قالوا لا علم لنا، وہ بولیں گے نہیں ہے علم حقیقی ہمارے لیے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کا بہت جاننے والا ہے، تو ہی علام الغیوب ہے۔ ائمہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو علم تو ہے کہ سارے انبیاء کو ان کی امتیوں کے جوابات کا علم ہے، اس کے بعد اس کی جانب سے یہ پوچھنا اور نبیوں کا علم کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور کہنا کہ ہمیں کوئی علم نہیں، یہ مبنی بر حکمت ہے، یا تو منکروں کو ذلیل و رسوا کرنے کے واسطے کہ جو بات بات پر کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو علم تھا تو فلاں بات پوچھی کیوں، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے لیکن پھر بھی فرماتا ہے ماذا اجیب، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کے ساتھ امتوں کا جو مکالمہ ہوا وہ نبیوں کو یاد ہے، وہ اللہ کے شاگرد ہیں، اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں، لیکن وہ علم کو اپنی جانب نسبت نہیں دے رہے، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ جس نے علم عطا فرمایا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ انبیاء نے جان لیا تھا کہ ان کے کلام سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی نقصان اب دور ہوگا، اس لیے تقاضا ادب یہ ہے کہ بارگاہ ربوبیت میں سکوت کیا جائے اور معاملہ اس دانائے علیم و حکیم حی قیوم پہ چھوڑا جائے۔ گزشتہ آیت میں جو اس سے پہلے پچھلے رکوع کی آخری آیت تھی اس میں قیامت کی ایک صفت بیان ہے۔ اب دوسری بیان ہو رہی ہے، یعنی اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں سے سوال کرے گا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا۔ اب آگے اگلی آیت میں اس دن کی ایک دوسری صفت بیان فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ خاص عیسیٰ روح اللہ سے اس دن کلام فرمائے گا اور ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ اس سے حکمت یہ ہے کہ عیسائیوں کی مذمت کرنا، قرآن حضرت عیسیٰ کے واسطے سے ان پر اتنے اللہ نے احسانات فرمائے، ان کی فرمائشیں پوری کی، پھر بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کی، یعنی دیگر امتوں کے کافروں نے تو صرف اپنے نبیوں کا کفر کیا تھا اور ان کی شان میں نازیبا باتیں بکی تھی، یہ عیسائی کفر میں ان سے بڑھ گئے، انہوں نے اللہ کی طرف بیوی اور بیٹے کی نسبت کی معاذ اللہ۔ اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ پر جو نعمتیں اتاری وہ یاد کروائیں، اور فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ فرمائے گا عیسیٰ بیٹے مریم کے اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میری نعمت جو تجھ پر اور تیری والدہ پر کی، اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ تائید کی تیری روح قدس کے ساتھ، پاکیزہ روح کے ساتھ، جناب جبریل امین کو ان کا مؤید بنا دیا، تکلم الناس فی المہدی وکہلا، کلام کرتے تم لوگوں سے پنگوڑے میں، ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں۔ آپ نے اپنی نبوت اور اللہ کے بندے ہونے کا اعلان تو پنگوڑے میں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ عیسائیوں نے بعد میں جو الٹا عقیدہ گھڑنا تھا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، تو آپ نے کہا آتانی الکتاب انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی کیا ہے، رسول کیا ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کرو سکھایا میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کرو جب بناتے تھے تو مٹی سے پرند کی صورت میرے اذن سے، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي،
اس میں پھونکتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے اذن سے. حدیث اور اللہ مٹی لیتے پرند کی صورت بناتے پھونک مارتے اڑ جاتا اللہ کے اذن سے. اور توبر الکما ونبرسا بیزنی، اور تم بری کر دیتے تھے، شفا دیتے تھے پیدائشی اندھے کو اور سفید داغ والے برس کے مریض کو میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور یاد کرو جب تم نکالتے تھے مردوں کو میرے آرڈر سے، انہیں زندہ کرتے تھے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور یاد کرو جب روک ڈالی میں نے بنی اسرائیل کے لیے تم سے، اس جیتم بالبینات، جبکہ لائے تم ان کے پاس کھلے موج سے. فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو بول اٹھے وہ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. اللہ اکبر، یہ واضح علامتیں ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں یہ جو لفظ آئے ہے تو کلم الناس فی المہد وکالا، کہ باتیں کرو لوگوں سے ماں کی گود میں اور بڑھاپے میں، حالانکہ آپ تو عین حیات جوانی میں اٹھا لیے گئے آسمانوں کی طرف. اس سے پتہ چلا کہ جو حدیثوں میں ہے کہ قرب قیامت آپ آئیں گے، 40 سال رہیں گے، زمین کو عدل سے بھر دیں گے، شادی کریں گے، آپ کی اولاد ہوگی، پھر آپ طبی عمر گزار کے جب وفات پائیں گے تو گنبد خضرا میں، جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان کے لیے جگہ موجود ہے، سرکار کے روضہ انور میں ان کی تدفین ہوگی، یعنی بڑھاپے کی عمر تک جائیں گے. دوسرا مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو ان کے کمال بیان ہوئے یہ بالکل واضح ہے کہ ایک چمگادڑ بنا کر اس میں روح پھونکی. انہوں نے مذاق کیا اپنے طور پہ کہ آپ چمگادڑ میں روح پھونک دے تو ہم مان لیں گے آپ رسول ہیں. آپ نے گارا اٹھایا، چمگادڑ بنائی، اس میں روح پھونکی، یعنی پھونک ماری تو اللہ کے اذن سے آسمان اور زمین کے درمیان اڑنے لگا چمگادڑ. وہ سمجھتے تھے یہ بڑا عجیب سا پرندہ ہے، سر سے پاؤں تک صرف گوشت یا خون ہے، اس میں ہڈیاں نہیں، اڑتا ہے تو پروں کے بغیر، حیوانوں کی طرح بچے جنتا ہے، پرندوں کی طرح انڈے نہیں دیتا، اس کی مادہ کا پستان ہوتا ہے جس سے دودھ نکلتا ہے، نہ وہ دن کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی رات کی تاریکی میں، صرف 2 وقت دیکھتا ہے، ایک آفتاب غروب کے 1 گھنٹہ بعد، اس لیے اس وقت آپ دیکھیں جھنڈ کے جھنڈ ان کے اڑتے ہیں. دوسرا طلوع فجر کے بعد صبح کی سفیدی تیز ہونے تک. اس کے علاوہ نہ اسے دن کو نظر آتا ہے نہ رات کو. انسان کی طرح ہنستا ہے، عورتوں کی طرح سے مینسز بھی حیض بھی آتا ہے اس کی مادہ کو. بنی اسرائیل نے جب اس کو عجیب الخلقت سمجھ کے یہ مذاق میں بات کی تو حضرت عیسیٰ نے کر دکھایا اللہ کے اذن سے، تو معاذ اللہ بکنے لگے یہ تو جادو ہے. پھر آپ نے مادرزاد، اندھوں، کوڑ کے مریضوں کو شفا بخشی اللہ کے اذن سے، جہاں تک کہ مردوں کو جلایا. قرآن فرماتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور یاد کرو جب میں نے دل میں ڈالا ان کے حواریوں کے یہ کہ مان لو مجھ پر اور اپنے رسول پر. قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، سب بولے کہ ہم نے مانا، ایمان لائے، اور گواہ ہو جاؤ عیسیٰ کہ ہم مسلمان ہیں. یاد رکھیں یہ جو اوہا یو ہی ایحان وحی کا مادہ ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء و مرسلین کی طرف جب منسوب ہوئے تو اپنے حقیقی معنی پر ہے، جسے شریعت کی اصطلاح میں وحی کہتے ہیں، اور جب پیغمبر کے علاوہ اس کا استعمال ہوا ہے پھر مجازی معنی میں. جیسے یہاں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے لیے آیا، حواری ان کے خاص مصاحب جو ان پر ایمان لائے، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ان کے لیے حواری کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح شہد کی مکھی کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، وہاں بھی لفظ یہی آیا اوہا. تو فرمایا قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جبکہ حواریوں نے عرض کیا ہے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا اتار سکتا ہے تمہارا رب ہم پر
ایک خان دسترخوان آسمان سے. قال اتقوا اللہ، جواب دیا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر اس کو مانتے ہو. یعنی جس طرح منکرین نبیوں سے مطالبے کرتے تھے اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ معجزات ظاہر فرماتے تو اس کو جادو کا نام دیتے، تو اے حواریو یہ انداز بڑا عجیب ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو، ورنہ اللہ تعالی کی قدرت سے کیا چیز باہر ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے حواریوں کے لیے آسمانی دسترخوان اتارا. اس سورت کا نام سورت المائدہ اسی مائدہ کی نسبت سے ہے. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان، اور یہ آخری سے پہلے رکوع میں آیت نمبر 112 میں اس کا ذکر آیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اسلوب ہے، سورۃ البقرہ سے لے کر آخر تک کسی نہ کسی ایک نام کو لے کر، ایک جز کو لے کر پوری سورت کا نام ہے. سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کی گائے کا پورا ذکر ہے، ایک رکوع ہے. البقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں تو اس کا نام سورۃ البقرہ ہے. سورہ نمل ہے، چونٹی کے نام پر سورت ہے، وہ جس کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے مکالمہ ہوا. اسی طرح سورہ بن نجم ہے، جس میں نجم یعنی ستارے کا ذکر ہے. سورہ رحمان ہے، جس میں رحمان جل جلالہ کی آیات کا بار بار اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے ساتھ. اسی طرح سورۃ الانعام ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے. الانعام چوپایوں کو کہتے ہیں، اس میں چوپایوں کا ذکر ہے، جانوروں کا. تو یہ سورۃ المائدہ آسمان سے اترنے والے اس مائدہ کی طرف منسوب ہے جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے حواریوں نے طلب کیا. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، وہ بولے کہ ارادہ رکھتے ہیں ہم یہ کہ اس سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے رسول پر حق ہیں، اللہ ان کے سبب ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رہے. وَنَعْلَمَ أَنَّكَ صَدَقْتَنَا، اور یقین کر لیں ہم کہ ہم نے آپ کو سچ بتایا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں. چنانچہ یعنی وہ اپنے علم الیقین کو عین الیقین میں تبدیل ہونا دیکھنا چاہتے تھے. علم الیقین تو تھا ان کو کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ سچے ہیں، وہ عین الیقین میں اس کو بدلنا چاہتے تھے کہ وہ پیغمبر ہیں تو ان کے برکت سے بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا کہ ہمیں آسمانی دسترخوان عطا فرمایا. قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم اے اللہ، ربنا اے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے. اپنے حواریوں کے مطالبے پہ آپ نے بارگاہ رب العزت میں التجا کی. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، ہو جائے وہ دسترخوان ہمارے اگنوں اور پچھنوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانہ. اس سے پتہ چلا جس دن اللہ کی کوئی خاص نعمت ملے وہ دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن. ان بڑی دو عیدوں کو بھی عید اس لیے کہتے ہیں. عید ایک تو عود سے ماخوذ ہے، عود کا معنی ہے لوٹنا. ہر سال یہ دن چونکہ لوٹ کے آتا ہے، اور اصطلاح میں عید خوشی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو جب اللہ تعالیٰ ایک ماہ دن کو بھوک پیاس کے ذریعے اور رات کو قیام قرآن کے ذریعے آزماتا ہے اور وہ اپنی اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک دن انہیں عید یعنی خوشی کا عطا فرماتا ہے جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں. اور اسی طرح حدیث شریف کے مطابق عید الاضحیٰ یہ رب کی طرف سے بندوں کی مہمانی کا دن ہے، اس لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے. عیسیٰ روح اللہ نے آسمان سے اس دسترخوان کے اتارے جانے کو فرمایا کہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے وہ عید ہے. تو یہ آسمان دنیا سے آنے والا خانے نعمت ہو، یا عید الفطر ہو، یا عید الاضحیٰ ہو، یا اولاد کی صورت میں ملنے والی خوشی ہو،
یا صحت کی صورت میں ملنے والی خوشی ہو یا دنیا کی کوئی بھی خوشی ہو، وہ ساری خوشیاں اور بہاریں جس ایک بہار کے طفیل ہیں وہ یقیناً ساری عیدوں کی عید ہے اور سب سے بڑی عید ہے، اور وہ نعمت عظمیٰ اور دولت کبریٰ ذات پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ تو لہذا سرکار کی آمد کا دن وہ سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ مسلمانوں پر جب حجت الوداع کے موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع والے دن آخری آیت کریمہ اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تو جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک یہودی آیا، اور ایک روایت میں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے پاس ایک یہودی آیا۔ اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، جو خوشی آج تمہیں ملی ہے اور جو نعمت یہ ہم یہودیوں کو ملتی ہے، ہم اسے عید کا دن منا، یعنی واضح اعلان ہو گیا نا کہ آج دن ہم نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اپنی جو رضا ہے وہ پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کر لیا۔ رہتی دنیا تک قانون یہ ہے۔ تو وہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر یہودیت کو قیامت تک قانون بنا دیا جاتا ہم عید مناتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمیں یاد ہے جس دن یہ نعمت اتری ہے اس دن ہم تو پہلے ہی 2 خوشیاں اور 2 عیدیں منا رہے ہیں۔ جمعہ کا دن تو حدیث سے پتہ چلا کہ جمعہ بھی عید کا دن ہے، اور عرفہ کا دن حج کا دن جو ہے 9 ذوالحجہ، فرمایا 2 عیدیں ہماری تھی۔ اس لیے منکرین میلاد مصطفیٰ کا یہ کہہ کے میلاد مصطفیٰ پہ اٹیک کرنا اور مسلمانوں کو خوشیاں منانے سے روکنا سوائے بکواس کے کچھ نہیں کہ جی اسلام میں 2 عیدیں ہیں۔ یہ ہر ہفتے جو جمعہ کی عید 2 جہاں کے سردار کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہے، یہ 52 عیدیں تو یہ بنتی ہے، الجمعہ تو عید للمسلمین، صحیح حدیث ہے، 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ الجمعہ تو حج للغرباء، جمعہ غرباء کا حج ہے، اور 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعہ تو سید الایام، جمعہ سارے دنوں کا، ہفتے کے سارے دنوں کا سردار دن ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا اس دن کی نیکی 70 نیکیوں کے برابر۔ تو مسلمانوں کے لیے ہر جمعہ الحمدللہ حج کا سما ہے، ہر جمعہ عید کا سما ہے، اور یہ سال میں کم از کم 52 ہے، 52۔ اور حدیث جامع ترمذی حضرت فاروق اعظم اور حضرت عبداللہ بن عباس کے ارشاد کے مطابق فرمایا ہم تو 2 عیدیں منا رہے تھے، جمعہ کی عید اور عرفہ کی عید۔ تو عرفہ بھی عید کا دن ہے، جس دن حضرت عیسیٰ کی قوم پر آسمان سے خانے نعمت اترے، وہ تو اولین و آخرین کی عید ہو، تو جس دن جانے نعمت دنیا میں جلوہ گر ہوں وہ کیوں نہ اولین و آخرین کی عید ہو؟ ہاں ہے اہل ایمان کی، کافروں کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ 4 پارے کے 8ویں رکوع میں واضح طور پہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی، ضرور ضرور مومنوں پر اللہ نے کرم فرمایا، کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اپنے عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ اظہار فرد کرتے فقط مومن ہیں، یہ پہچان ہے، بلکہ جو آمد مصطفیٰ پر اظہار فرد کرنے میں تأمل کرے، سوچ بچار کرے، اس کے دلیل مانگے، اور اس کی منہ پہ بتی جو ہے وہ بجھ جائے، اور جو ایک لائٹ پہلے بھی مکان کی چلتی ہے وہ بھی اندھیرا گھپ ہو جائے، تو سمجھ جاؤ کہ ایمان کے کلمے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے نماز کے نام پہ، روزے کے نام پہ، حج کے نام پہ، زکوٰۃ کے نام پہ، کہ یہ ساری عبادتوں کا تعلق اس سے ہے کہ 2 جہاں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے بندے کا دل مالا مال ہو۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، آخری آیت کریمہ اس رکوع کی، فرمایا اللہ نے میں اتارنے والا ہوں اسے تم پر، یعنی اے عیسیٰ روح اللہ کے حواریو، تمہاری درخواست پر تمہارے پیغمبر نے جو خانے نعمت مانگا وہ اتارنے والا۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، ہاں تو جو انکار کرے اس کے بعد تم میں سے میں ضرور عذاب دینے والا ہوں، اس کو ایسا عذاب کہ نہیں عذاب دوں گا کسی ایک کو پورے جہاں والوں میں سے۔
تو بنی اسرائیل کے منکرین اور ناشکرے جو خانے نعمت کے ناشکرے بنے، ان کو تو اللہ نے خنزیر بنا دیا اور ذلت میں مارے مارے وہ 40 دن کے اندر مر کھپ گئے۔ تو جو جانے نعمت کی ناقدری کرے اور طرح طرح کی باتیں بنائے اور اپنے آپ کو بڑا سیاڑا سمجھے اور کہے جی فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے، فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں میلاد اور مولود بدعت ہے، اور فلاں مولوی صاحب کا اتنا دماغ خراب ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں میلاد شرک ہے۔ میلاد اور مولود اور ولادت کہتی پیدائش کو، وہ کسی کا خدا کوئی اور کسی نے اپنے طور پہ کوئی گھر رکھا ہو جو پیدا ہوتا ہو، تو ہمارا سچا رب نہ والد ہے نہ مولود ہے، اور اس کے حبیب وہ سیدہ آمنہ کے مولود ہیں اور سیدہ فاطمہ کے والد۔ بالفاظ دیگر اگر آسان لفظوں میں کہوں تو میلاد منانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میلادی اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ میلادی مشرک نہیں، کیونکہ وہ سرکار کا جشن ولادت یعنی پیدائش کی جشن، جشن مولود یعنی پیدائش کا جشن، جشن میلاد یعنی پیدائش کی خوشی منا کر یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے آقا اللہ کی عطا سے سارے نبیوں کے سردار ہیں، عرب و عجم ان کے زیر نگین اور ان کے غلام ہیں، ان کی حکومت کا سکہ فرشوں پر بھی ہے اور عرشوں پر بھی ہے، ان کی حکومت کا جھنڈا اور پھریرا فرشوں پہ بھی لہرا رہا ہے، عرشوں پہ بھی۔ لیکن ہمارے آقا ان سب خوبیوں سب کمالات کے باوجود بی بی آمنہ کے والد، بی بی آمنہ کے مولود اور بی بی فاطمہ کے والد ہیں، وہ خدا نہیں، وہ محبوب خدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہمیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ یہ جو تسلسل سے سلسلہ چل رہا ہے ترجمہ اور تفسیر کا، آنے والے جمعہ مبارکہ میں سورۃ المائدہ اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھنڈا پانی سادہ بھی ماشاءاللہ باہر رکھا ہے، اور ایک کولر اور بھی آیا ہے، ابھی میں کچھ ساتھی گزرے ہیں، تو اللہ کرے وہ ٹھنڈے کے ساتھ میٹھا بھی ہو۔ بہرحال ٹھنڈا پانی تو پہلے بھی میں نے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کے دست مبارک سے کل میدان محشر کی گرمی میں حوض کوثر کے جام پینے کی توفیق عطا فرمائے۔